بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس کلاس انگلش 8th. بیٹا آج ہمارے پاس یونٹ 7 کلیور بچوں کا پیراگراف نمبر 5 ہے. آئیں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. دا پور وائف کرائڈ اینڈ کرائڈ. بیوی بیچاری چیختی چلاتی رہی. شی واز سو فل آف سورو ٹو ہیئر دس. اسی جان کر بڑا دکھ ہوا. بٹ ایٹ لاسٹ ایز دا نائٹ وور آن. لیکن جیسے ہی رات چھائی شی ایگریڈ ٹو ہر ہسبینڈز پلان. اس نے اپنے خاوند کے منصوبے سے رضامند ہو گئی. آفٹر آل شی کوڈ ناٹ سی ہر چلڈرن ڈائی آف ہنگر. کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بھوک سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی. شی تھاٹ اینڈ تھاٹ بٹ نو ادر پلان کیم ٹو ہر مائنڈ. اس نے بار بار سوچا لیکن اس کے ذہن میں کوئی دوسری تجویز نہ آئی. شی وشڈ شی ہیڈ اونلی 3 چلڈرن. اس نے خواہش کی کہ کاش اس کے 3 بچے ہوتے انسٹیڈ آف 7 7 کی بجائے. دے کوڈ ہیو بین فیڈ ویل. انہیں اچھا کھلایا جا سکتا. اینڈ براٹ اپ نائسلی. اور ان کی بہتر طریقے سے پرورش ہو سکتی. بیٹا پیراگراف نمبر 6 دیکھیں. ایز دا وڈ کٹر اینڈ ہز وائف آرگیوڈ دے ریز دیئر وائسز. جیسے ہی لکڑہارے اس کی بیوی آپس میں بحث کر رہے تھے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. دا لٹل مرچو ہرڈ ایوری بیٹ آف واٹ دے سیڈ. چھوٹے مرچو نے ان کی بات سن لی. ان لائک ہز بردرس ہی واز ناٹ اسلیپ. اپنے بھائیوں کے برعکس وہ سویا ہوا نہیں تھا. فار اے لانگ ٹائم ایک طویل وقت سے. ہی لے تھنکنگ واٹ وڈ بی دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. کہ سب سے بہتر کیا کام ہوگا جو کہ وہ کر سکے. ایز سون ایز اٹ واز ٹوائلائٹ. جیسے ہی صبح صادق یعنی کہ صبح کی روشنی ہوئی. ہی گاٹ اپ کوئکلی اینڈ کریپٹ آؤٹ آف دا کاٹیج اینڈ آف ہی رین ٹو دا فارسٹ. وہ جھونپڑی سے باہر نکلا اور جنگل طرف بھاگ کھڑا ہوا. ہی فلڈ ہز پاکٹس دیئر وتھ اسمال وائٹ اسٹونس. وہاں اس نے اپنی جیبیں چھوٹے سفید پتھروں سے بھر لیں. دین ہی رین بیک ٹو دا ہاؤس. پھر وہ گھر واپس آیا. اینڈ واز ان بیڈ اگین. اور دوبارہ بیڈ میں تھا. آل کوائٹ بالکل خاموش. اینڈ پریٹینڈنگ ٹو بی فاسٹ اسلیپ. اس نے اس طرح ظاہر کیا اس طرح کہ وہ سو رہا ہے. میں نے اس مدر کالڈ ہم. جب اس کی والدہ نے اس کو پکارا. بیٹا پیراگراف نمبر 7 دیکھیں. وی آر آل گوئنگ ٹو دا فارسٹ. ہم تمام لوگ جنگل کی طرف جا رہے ہیں. ہز مدر ٹولڈ دا بوائز. اس کی والدہ نے لڑکوں کو بتایا. یو مسٹ آل ہیلپ یور فادر گیدر فائر ووڈ. آپ سب نے اپنے والد کی لکڑیاں اکٹھی کرنے میں مدد کرنی ہے. فار دیر از نو منی لیفٹ ٹو بائی اینی فوڈ. کیونکہ گھر میں کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں بچا. دو بوائز ور سو ایکسائٹیڈ. لڑکے بڑے پرجوش تھے. دیٹ دے کمپلیٹلی فار گاٹ اباؤٹ دیئر ہنگر. کیونکہ وہ اپنے بھوک کو مکمل طور بھول گئے. اینڈ ور ان نو ٹائم آن دا وے ٹو دا فارسٹ. اور بغیر وقت ضائع کیے وہ جنگل کے راستے پر تھے. ود دیئر فادر لیڈنگ. اپنے والد کی رہنمائی میں. دا فارسٹ وار ڈارک اینڈ لانسم. جنگل تاریک اور ویران تھا. بٹ دا وڈ کٹر نیو ایوری بٹ آف اٹ. لیکن لکڑہارا اس کی ہر نکر کو جانتا تھا. سو ویل اتنا اچھا. ڈیٹ بفور لانگ وے دے وار رائٹ ان دا ڈیپسٹ پارٹ آف دا فارسٹ. کہ زیادہ وقت ضائع کیے بغیر وہ جنگل کے بالکل درمیان میں تھے. بیٹا پیراگراف نمبر 8 دیکھیں. آئی ول کٹ ڈاؤن دا اسمال ٹریز. میں چھوٹے درختوں کو کاٹوں گا. سیڈ دا وڈ کٹر. وڈ کٹر نے کہا. اینڈ یو بوائز مسٹ کلیکٹ آل دا برانچز. اور آپ تمام لڑکوں نے ضرور شاخیں اکٹھی کرنی ہیں. اینڈ ٹائی دم انٹو اسمال بنڈلز. انہیں چھوٹے گٹھوں میں باندھنا ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بی ہارڈ ورک. یہ سخت کام ہوگا. بیٹا یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر 8 ختم ہو گیا ہے. پیراگراف نمبر 9 بہت چھوٹا سا ہے. آئیں دیکھیں. ود دیٹ ہی کٹ دا ٹریز ود ہیز ایکس. اس کے ساتھ اس نے اپنے کلاڑ سے جنگل درخت کو کاٹا. اینڈ سیٹ ہز 7 سنس ٹو ورک. اور اپنے بچوں کو کام پر لگا دیا. وائل دا بوائز ور گیدرنگ ایز مینی اسٹکس ایز دے کوڈ. اور اس دوران لڑکے جتنی لکڑی اکٹھی کر سکتے تھے کر رہے تھے. دا وڈ کٹر نوڈڈ ٹو ہز وائف. لکڑہار نے اپنی بیوی کو سر کے اشارے سے اشارہ کیا. اینڈ دا ٹو آف دیم جسٹ سنیک وے. اور وہ دونوں خاموشی سے وہاں سے چل دیے. بیٹا بہت آسان ہے. آپ نے اس کو 2-3 مرتبہ پڑھیں گے. ٹرانسلیشن یاد ہو جائے گی. اسپیلنگ دیکھنے ہیں خاص طور پہ. تھینک یو. بیسٹ وشیز. اللہ حافظ.